يدخل الجنة قاطع رواہ البخاری و مسلم۔ بزرگان محترم، سامعین مکرم، گزشتہ دو جمعوں سے صلہ رحمی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج اسی سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ جو روایت جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں بہت ہی سخت قسم کا مضمون ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ جاننے کے باوجود کہ قطع رحمی یعنی ناطے داری کا حق ادا نہ کرنا حرام ہے، جاننے کے باوجود کہ قطع رحمی حرام ہے، بغیر کسی سبب اور عذر کے قطع رحمی کرے اور بغیر کسی وجہ کے قطع رحمی کو حلال جانے۔ ظاہر ہے کہ شریعت ایک حکم ہے، شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی شروع میں جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے یہ ان میں شامل نہیں ہوگا۔ گناہگار ہوگا تو گناہوں کی پاداش میں شروع میں جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس مبارک حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے صلہ رحمی کی، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر الہی کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو دراز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے علاوہ والدین اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یاد رکھو، انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا مختصر سا مفہوم وہ تو یہ ہے، اس لیے کہ تفصیلی مفہوم کے لیے وقت بھی درکار ہے اور محدثین نے اس پہ کلام بھی کیا ہے بہت سی چیزوں میں۔ تو مختصر مفہوم اس کا یہ ہے، ظاہری معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی۔ ہمیں کہا گیا کہ دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو،
اور یہ جو صلہ رحمی کرنا ہے یہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں برکت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ اور جو رزق ہے، فرمایا کہ گناہ کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ گناہ جو ہے ظاہر ہے کہ آسان الفاظ میں کہا جائے تو حقیقت میں گناہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا نام ہے، اور وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی جس کے احسانات ہمارے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ نافرمانی کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کا کہا نہیں مانتے۔ عقل مند آدمی تھوڑا سوچے نا، تھوڑا وقت نکالے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں گناہ کم ہوتے جائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ جب وہ سمجھے گا کہ یہ گناہ جو ہے، گناہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے۔ جو شریف بچہ ہوتا ہے گھر میں، باپ اس کو جو کہتا ہے تو وہ بات مانتا ہے، ماں جو بات کہتی ہے تو وہ مانتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ دونوں خیر خواہ ہیں، میرے محسن ہیں، ماں باپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، میرے کتنے ناز اٹھاتے ہیں، جی میرے ساتھ کتنا لاڈ کرتے ہیں۔ تو جو میں شریف بچے کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل جو ماحول ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ابھی آپ نے اسی ہفتے میں ایک واقعہ سنا ہوگا ضرور، غالباً پچھلے جمعے کو ہی ہوا، جمعے کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، لاہور کے اندر ہوا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے ایک ڈاکٹر صاحب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں جب تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس قتل کے اندر ملوث ان کے اپنے سگے بیٹے ہیں، سگے بیٹے۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ باپ سے ڈیمانڈ کیا تھی؟ ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی اس کی خاص کوئی وہ ہوگی وہاں پہ رشتہ لے جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی 13 کروڑ کی گاڑی جو ہے وہ ابا مجھے ابھی دلا دے۔ اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ باپ نے صاحب اس کو سامنے تو نہیں بولا، لیکن بکنگ کرا دی تھی کہ بیٹے کو میں سرپرائز دوں گا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ واقعہ سن کے آدمی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ سکون ملے گا دولت میں، یہاں تو کروڑوں کی کہانی ہو رہی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ باپ جو تھا اپنے بچوں کو جو پاکٹ منی ہوتی ہے نا مہینے کی، وہی 5-5 لاکھ دیتا تھا۔ اب اس دولت نے کیا 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 صلہ دی ہے، پورا گھر برباد ہو گیا۔ باپ ہوتا ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں جو احسانات ہیں، ابھی آپ گزشتہ چند جمعوں سے سن ہی رہے ہیں کہ والدین اگر غیر مسلم ہوں تب بھی آدمی ان کی کیا نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک قصہ سنایا بھی تھا ایک زمانے میں کہ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نو مسلم تھے، سکھ سے مسلمان ہوئے، والدہ مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت کتنے بڑے آدمی بن گئے، اللہ نے قربانیوں کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں ایک نام دے دیا۔ والدہ جو ہے جوتے سے مارتی تھی لیکن کچھ نہیں کہتے تھے، جوتے سے مارتی تھی۔ تو ماں باپ کا تو درجہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا۔
اب ایسی اولاد کا کیا کیا جائے بتائیے؟ مگر مچھ کے شروع میں آنسو بہا رہا ہے وہی بیٹا، لیکن بعد میں جب تحقیقات ہوتی ہیں، تحقیقاتی ادارے جب اخیر تک پہنچتے، پھر ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی۔ تو یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے جو ذکر کرتا ہوں، یہ معاشرے کا جو چہرہ ہے اس کو سامنے رکھیں۔ دولت کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، دنیا کی دولت میں سکون نہیں رکھا، اللہ نے سکون رکھا ہے دین۔ جتنا ہو سکے بچپن میں اپنے بچوں کو دینی تربیت دلائیں، ضرور دلائیں۔ ہمارے ہاں مزاج یہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا ملا بنے گا، یہ فلاں بنے گا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، پہلے تو اپنے دل میں ہم دین کی قدر تو ڈالیں نا، اپنے اندر، پھر اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ قربانی تو دینا پڑتی ہے، قربانی تو دینا پڑے گی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو۔ جی دین کے لیے ہم بچپن سے جب وقف کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو چار چاند لگا دیں گے، اللہ ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا تھا کہ ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، ڈاکٹر، اور ایک بیٹے کو اس نے عالم بنایا۔ اب وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک عالم ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، والدین بوڑھے ہو گئے، تو طرز عمل کیا تھا؟ کہا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں تو ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں کہ ان ڈاکٹر صاحب گھر میں آئے تھکے آ رہے ہیں تو ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ اور ایک عالم جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہ اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ دونوں تعلیموں کا ایک اثر دیکھیے آپ، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن زمانے کا ایک چہرہ، معاشرے کا ایک چہرہ یہ دنیا کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی والد کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ جو والد کا لفظ ہے اس میں ماں باپ دونوں شامل ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سعادت مند اولاد کو ماں باپ نصیب ہو گئے ہیں، ماں باپ کا بڑھاپا ہے، تو اب اس اولاد کو جنت حاصل کرنا آسان ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرے تو جنت ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کو ہدایت دے جو ماں باپ کے بڑھاپے میں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کے بڑھاپے میں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار لوگ، وہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ اپنے خاندانی معاملات یا کاروباری معاملات جو ٹینشن والے ہوں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں کہ بس نیچے نیچے حل ہو جائیں اور کسی ذریعے سے ماں باپ کو یہ پہنچے، اب یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ ماں باپ بڑھاپے کے اندر بہت حساس ہو جاتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، حساس بھی ہوتے ہیں،
تو وہ اپنے اولاد کی پریشانیاں سن کے مزید پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گرتی ہوئی دیواریں، بہت پریشانی والی بات ہوتی ہے. اس لیے جو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو حوصلہ افزائی والی باتیں کرنی چاہیے، ان کو خوشی والی باتیں، اچھے ان کو جا کے لطیفے سنایا جی، ان کو اچھی خبریں دے. اچھا، چونکہ میرا جو بچپن گزرا ہے اس کے کچھ واقعات اگر آپ کو میں سنا دوں، میرے لیے سعادت کی بات تھی یا خوش قسمتی کہیے کہ میں اسے اپنی زندگی کا سب سے بہترین حصہ وہی سمجھتا ہوں جو میرا بچپن تھا. ایک طرف میرا بچپن ہے اور میرے سامنے میرے اپنے محبوب نانا جان حافظ الحدیث والقرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی نور اللہ مرقدہ کا بڑھاپا ہے. اور بس میں تو اپنے نانا کے پاس ہی ہوتا تھا. پڑھائی پھر استادوں کے پاس بھی نہیں جاتا تھا، کلاسوں میں بھی نہیں، دن ہو رات ہو حضرت کے پاس. دیکھیں اللہ والوں کا پھر بڑھاپا کیسا گزرتا ہے. اس وقت ہماری عمر بھی چھوٹی تھی، لیکن ان کی برکت ایسی تھی کہ وہ کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کتاب کھولی ہوئی ہے، بس وہ سن رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں. بزرگان دین کے قصے ہیں، صالحین کے قصے ہیں، وہ چل رہے ہیں، حضرت سن رہے ہیں. اور خاص طور پہ نعتیں بہت سنتے تھے. شب و روز اب تو یہی ہیں دعائیں، خدا دن وہ لائے مدینے کو جائیں. اور لمبی چوڑی بہت، اور یہ کیفیات تو میرے پاس ہوتی تھی اکثر. اس کی تو اکثر دعائیں، اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں نعتیں وغیرہ، وہ بچپنا. اور پھر یہ اس طرح جو کبھی میں آپ کو یہ مناجات جو سناتا ہوں نا، بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یاد کب ہوئی ہیں. یہ جو ذکر کی باتیں ہیں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ ساری اس بچپن میں جب میری عمر یہی ہوگی 10 11 سال 12 سال، اس وقت کی یاد کی ہوئی. اس وقت نہیں ہماری اردو کیسی تھی، لیکن حضرت چونکہ ان کا ذوق تھا کہ حضرت کے پاس جا کے بیٹھتے وہ کہتے وہ سنا، یاد کرنا پڑتی تھی ان کی وجہ سے. اور پھر چونکہ ہمارے اس دیار کے اندر، ہمارے اس علمی حلقوں میں حافظ الحدیث کا لقب انہی کا حصہ بنا اور مشہور ہوئے، یہ سب جانتے ہیں اہل علم. تو حدیث کا ایک ان کا ذوق تھا، وہ حدیث بہت پڑھتے تھے. تو بچپن میں ہم نے تو حضرت کا وہ جوانی والا وہ زمانہ دیکھا ہی نہیں، لیکن بڑھاپے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب جاتے تو چھوٹی حدیثوں کا ٹکڑے وہ یاد کراتے تھے اور پھر سنتے تھے. اکثر بچے تو بھاگ جاتے تھے کہ امتحان دینا پڑے گا، لیکن الحمدللہ کچھ حدیثیں ہمیں اسی وقت سے بچپن سے یاد ہو، جس وقت کہ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا جی. اس وقت ہم نے قرآن پاک بھی پڑھنا شروع نہیں کیا تھا. مثلا یہ حدیث ہے، مثلا کبھی میں جمعہ کا واعظ بھی کرتا ہوں اس پہ، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک جی. اور اسی طرح وہ جو روایت ہے اکثر آپ کے سامنے کوئی بیان بھی کرتا ہوں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. یہ سب اس بچپن کے زمانے کی رٹی ہوئی ہے، جس وقت یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑھاپے کے اندر یہی کوشش کریں، بڑھاپے کے اندر یہی کوشش کریں کہ کسی گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھا موجود ہے تو اس کے قریب بیٹھ جائیں. سیرت کی کتاب ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے، وہ اسے سنائیں. اردو زبان میں کتابیں موجود ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے، حیات الصحابہ پہ کتابیں جی. آپ وہ پڑھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ گھر بھی نورانی ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا، بوڑھا بھی دعائیں دیتا رہے گا، اس کے آخر کا وقت بھی اچھا گزرے گا. اب یہ تو ٹینشنوں والی باتیں جی. شام کو کہ ادھر سے وہ بیچارہ بابا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، وہاں ابو آج بھائی نے جو ہے نا وہ دکان پہ یہ کر دیا تھا، ابو فلاں نے جو ہے نا یہ کر دیا، وہ بیچارہ پہلے سے پریشان مزید. اب وہ کیا کر سکتا ہے ان معاملات کو جی. اب اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق آگے جڑا رہے، آخرت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے. تو فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد.
فرمایا کہ پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی کس میں ہے؟ جی پروردگار کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور آپ کو ایک اور قصہ سناؤں، اللہ والوں کے قصوں میں رحمت برستی ہے۔ حضرت جب جمعہ پڑھانے جاتے تھے، میں نے وہ دور بھی دیکھا، اور شاید کچھ جانتے ہوں گے اس وقت کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے وہ سربراہ رہے، سربراہ تھے۔ ان کی جماعت کے بعد لوگ بعض صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی بنے، لیکن سربراہ یہ تھے۔ وہ سربراہ کبھی نہیں بنے، لیکن کیفیت کیا تھی وہ ہم نے دیکھا زندگی میں۔ یہی جمعے کا دن ہوتا تھا، جی 10:30 11 بجے کے قریب اپنے گھر سے اپنے ادارے کی طرف جاتے تو سواری کیا ہوتی؟ تانگا دیکھیں، آگے گھوڑا، جی پیچھے وہ، چونکہ حضرت کی عمر زیادہ تھی تو وہ پیچھے بیٹھتے تھے، آگے بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ جنہوں نے تانگے کی سواری کی ہوگی ان کو پتہ ہوگا، جنہوں نے نہیں کی ان کو کیا پتہ۔ تو حضرت کے ایک آدھ خادم وہاں سے آتا تھا، وہ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوتا، اور میں جو ہے میں شوق ہوتا تھا تیار ہو کے ساتھ ان کے آگے بیٹھ کے ہم جاتے تھے۔ اب حضرت نے جمعہ پڑھایا، جمعے کے بعد جو ہے مختلف پورے ملک سے لوگ آتے تھے ملنے، کیونکہ ان کا حضرت کا جو دربار عام ہوتا تھا وہ جمعے کے دن ہی ہوتا تھا۔ جمعے کے بعد کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوتے تھے، تو جمعے سے لے کے عصر تک لوگ آتے تھے، ملتے تھے۔ جی عمر بھی حضرت کی تو اچھی خاصی تھی، 100 سال کے لگ بھگ، پھر اس سے بھی زیادہ، لیکن اللہ نے یہ قرآن پاک اور حدیث اور تفسیر کی خدمت کا یہ صلہ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت میں کھپائی ہیں، ان کا بڑھاپا کے اندر بھی کیا کہتے ہیں وہ حال نہیں رہا جو عام بوڑھوں کا ہوتا ہے۔ بہت ان کی خدمت کرنے والے لوگ۔ پھر عصر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز کے بعد وہی تانگا، وہ تانگے کی سواری جی وہاں سے ان کے تقریباً 4-5 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہوگا، یا لمبا چکر لگاتے اپنے مرشد جو ان کے کیا کہتے ہیں شیخ تھے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگوں میں سے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ، جی تو جو دین پور شریف کا نام آپ نے سنا ہو، تو وہاں آتے، وہاں فاتحہ پڑھتے عصر کے بعد، جی اور وہیں پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی قبر بھی ہے، اور بھی بہت سے بڑے بڑے مشائخ وہاں موجود ہیں اس دین پور کے قبرستان میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت پھر وہاں سے ہو کے مغرب تک گھر پہنچتے۔ تو یہ قصے میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اور اخیر میں جی کیا کہتے ہیں علامہ رومی کا وہ قصہ بھی سنا دوں آپ کو جو اکثر میں سناتا رہتا ہوں، جی یاد ہوگا آپ کو وہ بوڑھے والا قصہ کہ ایک بوڑھا حکیم کے پاس گیا، اور وہ تو علامہ رومی تو ماشاءاللہ ان کا جو ایک انداز ہے اور اسلوب ہے وہ تو آپ مثنوی کے اندر پڑھیں یا اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ میں تو خلاصے کا بھی خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ کمی بیشی معاف کرے، یہ روایت بالمعنی ہے۔ تو ایک بوڑھا حکیم کے پاس گیا، اور یہ رومی وہ ہے، رومی جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم اپنا کیا کہتے ہیں مرشد مانتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے علامہ رومی سے بہت فائدہ اٹھایا، استفادہ کی۔ رومی کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ رومی دل پہ دستک دیتا ہے، محبت کے ذریعے سے جی بات کرتا ہے، اور آج بھی یہ انسانیت محبت کی بھوکی ہے، محبت کی بھوکی ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھا لیں نا تو یہ مسجد کے اندر بیٹھنا ہمیں بہت لذیذ لگے گا، مزہ آئے گا۔ ابھی ہم 2-4 منٹ اللہ والوں کی باتیں سن رہے ہیں نا، بزرگوں کی، جی تو یہ ہمیں مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کس کے لیے کھپائیں؟ اللہ کے لیے کھپائیں۔ دن رات ان کا کس میں گزرتا تھا؟ اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرتا تھا، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائیں، سعادتیں عطا فرمائیں۔ تو علامہ رومی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا حکیم کے پاس گیا اور اس نے اپنی مختلف بیماریاں بتائیں۔ بڑھاپے کے اندر کتنی بیماری سب کو پتہ ہے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، حکیم صاحب نے کیا کہا؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہے، حکیم صاحب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ جی بڑھاپے میں کیا کیا نہیں ہوتا،
ہاتھوں میں طاقت نہیں، کوئی چیز اٹھ نہیں سکتی بڑھاپے کی وجہ سے، پاؤں جو ہے صحیح طریقے سے اٹھتے نہیں ہیں، کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب اس نے اتنی بیماریاں گنوائیں بڑھاپے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، تو حکیم صاحب ہر بات پہ یہی جواب دیتے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تو حکیم اس کو بوڑھے کو غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے اور بھی کچھ پڑھا ہے؟ جب غصہ زیادہ آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے قصہ تو حضرت نے سارا بیان کر دیا، لیکن آگے جو بات کی ہے نا وہ ہے دل پہ نقش کرنے کی بات۔ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے بوڑھے بڑھاپے میں ایسے ہی ہو جاتے ہیں، سوائے اس بوڑھے کے جو یاد حق میں بوڑھا ہو جائے، جو اللہ کی یاد میں بوڑھا ہو جائے، جو اللہ کی یاد میں بوڑھا ہو جائے، جس نے زندگی اپنی کس کے لیے کھپا دی ہو، جس نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے، دین کی محنت کے لیے کھپا دی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں بھی، ابھی آپ چلے جائیں رائمنڈ میں مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے تو ان کا کچھ اچھا زمانہ بھی صحت والا بھی دیکھا، ان کے سبق میں بھی شرکت کی، حدیث کے سبق میں جی۔ اب آپ دیکھیں یہ اللہ والے عمر کے کس مرحلے میں ہیں جی۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا، کوئی تاجر ہوتا، کوئی بزنس مین ہوتا، بتائیے اس کی اتنی خدمت ہو رہی ہوتی جتنی حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہو رہی ہے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے کہ اے اللہ ہمارے اس شیخ کو، ہمارے اس استاذ کو، ہمارے اس محسن اور مربی کو اے اللہ صحت عطا فرما، اور اس کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھ۔ ایک ایک لمحہ جی ان کے کتنے لوگ کیا کہتے ہیں ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ساری چیزیں، یہ عزتیں اور عظمتیں اللہ جو عطا فرما، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم کوئی پرانے زمانے کے قصے نہیں سنا رہے، آج کے قصے سنا رہے ہیں۔ آج بھی آپ چلے جائیں، جس اللہ کے بندے نے زندگی کھپائی ہے اور اس عمر کو پہنچ گیا ہے، آج بھی کیا کہتے ہیں وہاں جی، وہ جہاں بھی چلا جائے، وہ جنگل میں چلا جائے تو منگل بن جائے، وہ جس علاقے میں چلا جائے وہاں بہار آ جائے جی۔ حالانکہ عمر کے کس مرحلے میں وہ، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، اور اس کا نتیجہ اور صلہ یہ ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوب غور سے سن لو، بے شک اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہم البشرا، یہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں خوشخبری، دنیا میں اللہ ان کی خدمت گزار، اللہ ان کی کیا کہتے ہیں مقبولیت دنیا میں رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ چند قصے آج زمانے کے، معاشرے کے دونوں طرح کے طبقوں کے رکھ دیے مثالیں۔ شروع میں نے آپ کے سامنے دولت والوں کو بھی رکھے نا، دنیا بہت ہے لیکن اس دنیا نے کیا دکھایا، بچے نے کیا کیا، سگی اولاد کیا کر رہی ہے، اور دوسرے دو چار اکابرین اور بزرگوں کے قصے اس نیت کے ساتھ سنائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے جتنی زندگی ہماری باقی ہے وہ اسی دین کے لیے ہی گزرے اور دین کے لیے وقف ہو جائے، ہم بھی دین کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک لگے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی، اور یہی طریقہ ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کا، ان کو دین پہ لگائیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔